خود سے پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو حرکت میں کر رہا ہوں اس کی کوئی تک نہیں بنتی، لیکن وہ پھر بھی کر رہا ہوتا ہے کہ کسی طریقے میرا تعارف ہو جائے۔ یہ آپ سب کی پاکٹ میں سوشل میڈیا موجود ہے، میں امید رکھتا ہوں کہ آپ میری بات کی تائید کریں گے کہ ایسا ہی ہے۔ انسانی معاشرے میں تعارف کے دو ذرائع ہیں، دو چیزوں سے تعارف ہوتا ہے۔ یا تعارف ہوتا ہے نسب سے، کس سے؟ یا تعارف ہوتا ہے حسب سے۔ یا تعارف ہوتا ہے نسب سے، آسان کر دیتا ہوں، نسب، باپ کون ہے، دادا کون ہے، خاندان کیا ہے، قبیلہ کیا ہے۔ یا تعارف ہوتا ہے حسب سے، سیرت کیا ہے، کردار کیا ہے، معاملات کیا ہیں، عہدہ کیا ہے، منصب کیا ہے۔ یا تعارف ہوتا ہے نسب سے، یا تعارف ہوتا ہے جو سننے کا ذوق رکھتے ہیں۔ یہ سننا بھی ہر ایک کی بس کی بات نہیں نہ ہوتی۔ جس طرح میں کہا کرتا ہوں کہ جس طرح تقریر کرنا فن ہے نا، اسی طرح سننا بھی فن ہے۔ یہ ذوق والے جو ہے نا ان کے حوالے کر دیتا ہوں کہ کسی کا نسب اس قابل ہوتا ہے کہ اس سے تعارف کرایا جائے، کسی کا حسب اس قابل ہوتا ہے کہ اس سے تعارف کرایا جائے۔ لیکن یہ ضروری نہیں کہ نسب اچھا ہے تو اب حسب بھی اچھا ہو، یا حسب اچھا ہے تو نسب بھی اچھا ہو، یہ ضروری نہیں۔ ہاں، رب کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے اگر کسی پر ہو جائے کہ اس کا نسب بھی اعلیٰ۔ دیکھیں نا، اگر توجہ دیں تو اگلا جملہ آپ خود بولیں گے۔ اگر غصے میں بیٹھے تو میرا کوئی قصور نہیں، میں بن بلائے تو نہیں نہ آیا۔ تھوڑا سا مسکراہٹ چہرے پہ رکھیے صاحبان، توجہ ہے۔ یہ رب کا بہت بڑا فضل ہے، انعام ہے کسی پر ہو جائے کہ اس کا نسب بھی اچھا، اس کا حسب بھی اچھا، لیکن یہ ضروری نہیں۔ بات نہیں کریں گے، میں پہلی بار آیا ہوں، میں تو اپنے مجمع کو بالکل حرکت نہیں کرنے دیتا۔ سب کی توجہ جب میری طرف ہو جاتی ہے، چہرہ بھی ہو جاتا ہے، تو میں تو تب بات کر سکتا ہوں، ورنہ یہ ضروری نہیں کہ نسب اچھا ہے تو اب حسب بھی اچھا ہو، یا حسب اچھا ہے تو نسب بھی اچھا ہو۔ میں نے یہ جو جملہ بولا کہ یہ ضروری نہیں، تو اس پر میں اب دلیل دینے لگا ہوں۔ صاحبان میری طرف دیکھیے، میری طرف دیکھیے، میری طرف دیکھیے۔ نسب کے لحاظ سے تو اتنا اعلیٰ کہ نوح کا بیٹا، لیکن حسب میں دیکھو مشرک ہے، حسب میں دیکھیے باغی ہے، حسب میں دیکھیے نافرمان ہے۔ نسب میں تو اتنا اعلیٰ کہ آدم کا بیٹا، لیکن حسب دیکھو قاتل ہے، حاسد ہے۔ نسب اتنا اعلیٰ کہ نبی کا بیٹا، لیکن حسب اچھا نہیں۔ اب دوسری طرف آئیے، اس کے نسب کو کوئی نہیں جانتا، لیکن اس کا حسب اتنا اونچا ہے کہ پیارے آقا معراج کی رات جبریل سے پوچھتے ہیں، جبریل میرے آگے قدموں کی آہٹ کس کی آ رہی ہے؟ وہ جو سید نہیں حبشی ہے، عربی نہیں عجمی ہے، گورا نہیں کالا ہے، خوبصورت نہیں سانولا ہے، اپنا نہیں پرایا ہے، قریب کا نہیں دور کا ہے، چلتا فرش پہ ہے، آہٹ عرش ہے۔ وہ جس کے چہرے کا رنگ سانولا ہے، چہرے پہ چیچک کے داغ ہیں، آنکھیں اندر کو دسیلی ہیں، موٹے موٹے ہونٹ ہیں، کرتا تار ہے، لیکن مصطفیٰ کا یار ہے۔
اس کا حسب اتنا اونچا ہے، اس کا حسب اتنا اعلیٰ ہے کہ پیارے آقا پوچھتے ہیں کہ میرے آگے چل کون رہا ہے؟ ایک بات تو واضح ہو گئی کہ بات نسب سے نہیں بنتی، اور تھوڑا سا میرے ساتھ مسکراتے رہیے، بات نوجوانوں تھوڑا سا آپ بھی سر ہلا دو، بات نسب سے نہیں بنتی۔ اور اب جو جملہ بولنے لگا ہوں یہ شاید کسی کو اچھا نہ لگے، لیکن میں نے تو بولنا ہے نا، نسب آپ بدل بھی نہیں سکتے، اور نسب بدلیے گا بھی مت، نسب آپ بدل بھی نہیں سکتے، بدلیے گا بھی مت۔ حضور نے بڑی وعیدیں فرمائی ہیں، بدلیے گا بھی مت، بدل دیں تو کچھ ہو بھی نہیں سکتا۔ حسب اونچا ہو سکتا ہے آج بھی، میں یہ جملہ بول رہا ہوں اور اہل حدیث مرکز میں بولوں، اور پھر مجھے دکھ ہوگا اگر کسی کی زبان نہ ہلی تو دکھ ہی ہوگا۔ آج بھی حسب اونچا ہو سکتا ہے، آج بھی حسب عرفہ ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے دو چیزیں ہیں، یا حسب اونچا ہوتا ہے اللہ کے قرآن سے، یا اونچا ہوتا ہے آقا کے فرمان سے۔ دو چیزیں ہیں جن سے حسب اونچا ہوتا ہے، عرفہ ہوتا ہے۔ اور میں نے یہ جملہ کیوں عرض کیا؟ حضرت بلال کا تو اونچا ہوا صحبت مصطفیٰ میں، انہیں تو حضور کی صحبت ملی، لیکن میں یہ کیوں بول رہا ہوں کہ آج بھی عرفہ ہو سکتا ہے، آج بھی بلند ہو سکتا ہے، آج بھی اونچا ہو۔ یہ دیکھیے نا، یہ لائٹ چل رہی ہے، یہ اس کی کیبل جا رہی ہوگی بورڈ میں، تو یہ انرجی بورڈ سے تو نہیں آ رہی، پھر بورڈ سے کیبل اس کی جا رہی ہے باہر میٹر میں، میٹر سے بھی نہیں آ رہی، میٹر سے پھر دیکھتے چلے جائیں باہر پول میں ہے، کھمبے پہ ہے، وہاں سے بھی نہیں آ رہی، وہاں سے پھر دیکھیے ٹرانسفارمر میں ہے، وہاں سے بھی نہیں آ رہی، وہاں سے پھر دیکھتے چلے جائیں گریڈ اسٹیشن میں جائے گی۔ یقین جانو میں کبھی بھی کسی دور میں وابڈا کا ملازم نہیں رہا ہوں، یہ وہ باتیں ہیں جو آپ بھی جانتے ہیں اچھی طرح سے۔ گریڈ اسٹیشن سے بھی نہیں آ رہی، وہاں سے پھر دیکھتے چلے جائیں پاور ہاؤس میں، وہاں سے بھی نہیں آ رہی، وہاں سے پھر دیکھیں یا ڈیم میں ہوگی یا پلانٹ میں ہوگی۔ آپ کے علاقے میں ڈیم ہے یا پلانٹ ہے؟ پلانٹ ہے۔ اس کا یہاں روشن ہونا بتاتا ہے کہ اس کا کنیکشن پلانٹ تک ہے۔ سبحان اللہ، اس کا یہاں روشن ہونا بتاتا ہے کہ اس کا کنیکشن پلانٹ تک ہے۔ آج بھی عرفہ ہو سکتا ہے حسب، ہمارے پاس اللہ کا قرآن بھی ہے، آقا کا فرمان بھی موجود ہے، ہماری یہ سیرت، ہمارا یہ کردار، ہمارا یہ اخلاق واضح کرتا ہے کہ ہمارا کنیکشن گنبد خضرا، یہ جو جہاں شمع روشن ہے قرآن کی، یہ جو جہاں ہمارے مراکز میں شمع روشن ہے حضور کے فرمان کی، تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ہمارا کنیکشن گنبد خضرا تک ہے، گنبد خضرا تک پہنچتا ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ آج بھی حسب اونچا ہوتا ہے یا اللہ کے قرآن سے یا آقا کے۔ اب سنیے، میں نے ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کی طرف آتے ہوئے بس سادہ سے یہی بات تمہید کی آپ کے حوالے کر کے رخصت ہو رہا ہوں۔ آخری آیت قرآن مجید کی، پیارے آقا اونٹنی پر سوار ہیں، حجۃ الوداع کا موقع ہے، عرفات کا میدان ہے، 9 ذی الحجہ کی تاریخ ہے۔ آخری آیت قرآن کی نازل ہوئی، اللہ فرماتے محبوب الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس میں 3 باتیں اللہ نے بیان فرمائی، دھیان میری طرف رکھیے گا، 3 باتیں، الیوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دینا۔ 3 باتیں، اب سنیے۔ اس آیت مبارکہ کے بعد جبریل امین پھر آیت لے کر تشریف نہیں لائے، یہ آخری آیت مبارکہ۔ اللہ پہلی بات فرماتے ہیں کہ دین مکمل یا بھی ہونا ہے،
اب چلیں موبائل میں بے شک ریکارڈنگ کرتے رہیں لیکن میرے ساتھ بھی تھوڑا تھوڑا بولیے گا. دین مکمل ہو گیا. آپ کوئی کام کریں نا تو وہ کام جب ہو جائے نا پورا تو اسے کہتے ہیں مکمل ہو گیا. جب پورا ہو جائے تو کیا کہتے ہیں؟ مثال کے طور پر حضرت نے یہ جامع مسجد زمزم تعمیر کی، پوری ہوگی، مکمل ہو گئی. دکان بنا رہے تھے، پوری ہو گئی، مکمل ہو گئی. مکان بنا رہے تھے، پورا ہو گیا، مکمل ہو گیا. اسی کام کو مجھے دیکھیے میں بول رہا ہوں، دائیں بائیں کیا دیکھتے، اسی کام کو بڑی دل جمی سے، تڑپ سے، لگن سے، محبت سے کریں. پھر کسی کو بلائیں اور بلا کے پوچھیں یہ کام میں نے کیا ہے، بتا کیسے ہوا. وہ دانتوں میں انگلی دبا لے اور کہے مجھ سے کیا پوچھتا ہے، کیا کمی ہے جو رہ گئی ہو. اسے کہتے ہیں اکمل ہو گیا. سبحان اللہ. اسے کیا کہتے ہیں؟ کامل ہو گیا، اکمل ہو گیا. مکمل چلتے 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 جب نقطہ عروج پہ پہنچے اسے اکمل کہتے ہیں، کامل کہتے ہیں. اب توجہ. اب میں اور سادہ کیا کرتا ہوں مانا تاکہ عام بندہ بھی سمجھ جائے، اور اس پہ پھر اگر وہابی بھی نہ بولے تو پھر میں کیا کہہ سکتا. صاحبان توجہ ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام. کامل انہوں کہندے نے، اکمل انہوں کہندے نے جدے وچوں نہ کوئی شے کڈی جا سکے تے نہ نویں شے اودے وچ پائی جا سکے. نہ اودے وچوں کوئی شے کڈی جا سکے تے نہ نویں شے اودے وچ پائی جا سکے. اللہ فرماندے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم، میرے محبوب دا دین کامل ہے، اکمل ہے. ادھے وچوں نہ کوئی شے کڈ سکدے ہو نہ پا سکدے ہو. اسلام کامل ہے، نہ کوئی شے کڈ سکدے ہو نہ پا سکدے ہو. شریعت کامل ہے، نہ کوئی شے کڈ سکدے ہو نہ پا سکدے ہو. کلمہ کامل ہے، نہ اودے وچوں کوئی شے کڈ سکدے ہو نہ نواں جملہ پا سکدے ہو. آزان کامل ہے، بولو نہ بولو. آزان کامل ہے، نہ کوئی شے کر سکتے ہو نہ کوئی شے پا سکتے ہو. الیوم اکملت لکم دینکم، میرے محبوب کی جماعت صحابہ کامل ہے، اکمل ہے. اس میں سے کسی ایک صحابی کو نہ نکال سکتے ہو نہ غیر کو صحابی بنا سکتے ہو. اس لیے کہ اللہ نے میرے آقا کو مقصود کائنات بنایا، مرکز کائنات بنایا، ہادی کائنات بنایا، روح کائنات بنایا، طبیب کائنات بنایا، حسن کائنات بنایا، رونق کائنات بنایا، بہار کائنات بنایا، فخر موجودات بنایا، جمیع الحسنات بنایا، جامع البرکات بنایا، خیر الانام بنایا، سید العرب والعجم بنایا، جمیل الشیم بنایا، تاجدار حرم بنایا، چراغ حرم بنایا، عادل بے عدیل بنایا، دعائے خلیل بنایا، لطف رب جلیل بنایا، صادق و امی بنایا، خیر الورا بنایا، بدر الدجا بنایا، شمس الضحا بنایا، احمد مصطفیٰ بنایا، محمد مصطفیٰ بنایا. جان وفا ہے میرا مصطفیٰ، روح عرض و سما ہے میرا مصطفیٰ، آدمیت آدم میرا مصطفیٰ، کاملیت آدم میرا مصطفیٰ، افضلیت آدم میرا مصطفیٰ، شم غار ہیرا ہے میرا مصطفیٰ. واضح لکھا ہوا ہے یہ قرآن میں، نہ تخیل تصور نہ دیوان میں. آدم و نو ابراہیم و عمران سے ان اللہ اصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ. نور پیغام وحدت میرا مصطفیٰ، روح تکوین خلقت میرا مصطفیٰ. شیش کی عظمتیں ساری اپنی جگہ، آگے دیکھو ہدایت میرا مصطفیٰ. نو کی تبلیغ میں جن کا آیا ذکر، ہود و صالح کی چاہت میرا مصطفیٰ. رازوں میں تھے وہ خضر کے اگر، ہر عمل کی وضاحت میرا مصطفیٰ. ابن یعقوب بھی تھے وہ یوسف ہسی، وہ ضحیٰ کی صباحت میرا مصطفیٰ. ابن یعقوب بھی تھے وہ یوسف ہسی، والضحیٰ کی صباحت میرا مصطفیٰ. ووٹ تے تسی مولویاں نو دیتے نہیں، نوٹ بھی تسی گن گن کے دینے نے، داد تے دے دیو تھوڑی. سبحان اللہ. ابن یعقوب بھی تھے وہ یوسف ہسی، والضحیٰ کی صباحت میرا مصطفیٰ. حضرت یوسف بھی بڑے حسین تھے،
بڑے ہنسی تھے. جنہوں نے حضرت یوسف کو دیکھا انہوں نے پورے کاٹے, جنہوں نے میرے آقا کو دیکھا وہ پورے کٹ گئے. جنہوں نے حضرت یوسف کو دیکھا انہوں نے پورے کاٹے مدہوشی میں, اور جنہوں نے میرے آقا کو دیکھا وہ مدہوش تھے, انہیں ہوش آ گیا. ابن یعقوب بھی تھے وہ یوسف حسین, والضحیٰ کی صباحت میرا مصطفیٰ. بعض بندے دور سے سونے لگتے ہیں. ادھر پریشان نہ ہو جاؤ. یہ میرا جملہ جو سوشل میڈیا پہ نوجوان ساری رات رضائی کے اندر موبائل لے کے نہیں بیٹھا ہوتا, وہ خوب سمجھے گا. وہ ڈی پی بڑی پیاری لگی ہوئی ہوتی ہے. بعض بندے دور سے بڑے سونے لگتے ہیں, بندہ قریب جائے تو کہتا ہے میں معافی چاہتا, غلطی ہو گئی, سمجھنے سے غلطی ہو گئی. بعض بندے دور سے سونے لگتے ہیں, نزدیک جاؤ تو ویسا نہیں ہوتا. دور سے پیارے لگتے ہیں, نزدیک جاؤ تو ویسا نہیں ہوتا. اچھا اسے یوں عرض کرتا ہوں, اللہ کرے کسی کے ضمیر کے دروازے پہ دستک ہو جائے. بعض بندے دور سے چنگے لگتے ہیں. بندہ کہتا ہے یار حلیہ بھی بڑا پیارا ہے, باتیں بھی بڑی اچھی کرتا ہے, چلو مل کے کوئی کاروبار ہی کر لیں. تو پھر بندہ کنہ نو ہاتھ لا کے واپس تھوڑی خاموشی دس دیئے بھی کدے ڈنگے ہو. بعض بندے دور سے چنگے لگتے ہیں, نزدیک جاؤ تو ویسا نہیں ہوتا. دور سے اچھے لگتے ہیں, نزدیک جاؤ تو ویسا نہیں ہوتا. وہابیوں میرا جملہ ضائع نہ کر رہا, دکھ ہوگا. میرے آقا کو دور سے دیکھو تب بھی سونے, میرے آقا کو نزدیک جا کے دیکھو تب بھی سونے, میرے آقا کو دور سے دیکھو تب بھی اخلاق کے اعلیٰ درجے پر, میرے آقا کو نزدیک جا کے دیکھو تب بھی اخلاق کے اعلیٰ درجے پر, میرے آقا کو دور سے دیکھو تب بھی آقا جیسا کوئی نہیں, میرے آقا کو نزدیک سے دیکھو تب بھی میرے آقا جیسا کوئی نہیں. اور یہ جملہ یوں ہی معاذ خطابت کی رو میں بہتے ہوئے نہیں کہہ دیا. میرے پاس ایسے حضرات کے اقوال موجود ہیں جنہوں نے دور سے دیکھا, انہوں نے مجھے بتایا کہ میرے آقا کیسے, اور میرے پاس ایسے حضرات کے بھی اقوال موجود ہیں جنہوں نے سامنے بیٹھ کے دیکھا, منبر کے سامنے ہو کر دیکھا, انہوں نے مجھے بتایا کہ میرے آقا کیسے. جنہوں نے دور سے دیکھا, جنہوں نے دور سے دیکھا میرے آقا کو, وہ 14 صدیاں بعد بول اٹھا بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. جنہوں نے دور سے دیکھا وہ 14.5 صدیاں بعد لاہور میں بیٹھا ہوا سید زادہ بول اٹھا, لاہور میں بیٹھا ہوا میرے ابا جی کا پیر بھائی بول اٹھا, اے رسول امین خاتم المرسلین تجھ سے کوئی نہیں, تجھ سے کوئی نہیں, بزم کونین پہلے سجائی گئی پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی. اے ازل کے حسین, اے ابد کے حسین, تجھ سے کوئی نہیں, تجھ سے کوئی نہیں. اور جنہوں نے سامنے بیٹھ کے دیکھا, منبر کے سامنے بیٹھ کے دیکھا, انہوں نے مجھے بتایا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. کیا کہنے ان کے, انہوں نے تو دیکھنا ہی دیکھنا تھا. یہ صحابہ ہیں, کبھی مکہ میں دیکھا, کبھی مدینہ میں دیکھا, کبھی بدر میں دیکھا, کبھی احد میں دیکھا, کبھی حنین میں دیکھا, کبھی تبوک میں دیکھا, کبھی گلی میں دیکھا, کبھی بازار میں دیکھا, کبھی مسجد میں دیکھا, کبھی منبر پہ دیکھا, کبھی مصلی پہ دیکھا. لیکن میں قربان جاؤں اپنی اماں کے, میں قربان جاؤں سیدہ کے, طیبہ کے, طاہرہ کے, عائشہ کے, جنہوں نے والضحیٰ کا مکھڑا اپنی گودی میں رکھا, دیکھا, پھر مجھے بتایا لنا شمسن وللآفاق شمسی. کائنات والےو تسی سمجھ دیو سورج بہتا سونا ہے, سورج کیڑا سونا ہے جڑا میرا محمد سونا ہے. نعرہ تکبیر, دونوں ہاتھوں کا لہرا کر نعرہ تکبیر. پیغام مصطفیٰ, شان مصطفیٰ, جمال مصطفیٰ, بلندی مصطفیٰ. حضرت مولانا قاضی مدی اللہ سیدی صاحب. سبحان اللہ. میں ایک جملہ آپ کے حوالے کر کے اسی کے ساتھ انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں کہ جلدی جلدی کلوز بھی کر دوں, آپ کو تھکاؤں نہیں.
میں نے کہیں اور بھی پہنچنا ہے میرے خیال میں. کیسے اقبال صاحب جی؟ تھکتے نہیں ہیں, صرف تھکاندے ہو. تو بس 4 کلومیٹر. اچھا اچھا, لائیو نہ کر لیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. چلو مجھے خوشی ہوئی کہ ماشاءاللہ آپ کے چہروں پر مسکراہٹ ہے, ورنہ میں نے سنا ہوا تھا کہ وہابی لوگ نا بڑے سخت مزاج کے. وہ میں پہلے بھی جاتا رہتا ہوں مکتبہ اہل حدیث کے دوستوں کے پاس, محبت سے بلاتے ہیں, جاتا رہتا ہوں. وہ ایک جگہ پہ میں نے سنایا تھا کہ حضرت روپڑی رحمہ اللہ کا ایک واقعہ, وہ میں نے ایک جگہ پہ سنایا تھا. وہ حضرت نے خود یہ سنایا, حضرت روپڑی رحمہ اللہ نے, کہ وہ کہیں مسافروں والی مسجد میں نماز ادا کی انہوں نے. آپ نے تو خیر سنا ہی ہوگا. تو انہوں نے ظاہر ہے کہیں ایسے رکھ دیا ہوگا چشمہ, لوگ گزر رہے تھے آپ ساتھ سے, آنکھیں صاف کی ہوں گی یا ویسے رکھ دیا ہوگا. تو ایک بندہ گزرا نا بے دہانی میں, اس کا پاؤں لگ گیا, تو وہ تھوڑا سا ٹیڑھا ہو گیا. اس نے واپس نظر گھمائی, اسے پتہ چل گیا کہ میری ٹھوکر سے چشمہ ٹیڑھا ہو گیا. اس نے جلدی جلدی واپس آیا, اٹھایا, رکھا اور دیکھا حضرت کو کہ عالم لگ رہے ہیں, تو کہا حضرت میں معافی چاہتا ہوں, میں نے دیکھا نہیں تھا. آگے چل پڑا. حضرت نے اسے روک لیا اور روک کے کہا مجھے لگتا ہے تو دیوبندی ہے. مجھے لگتا ہے تو. انہیں کیا حضرت میں واقعی دیوبندی ہوں, پر تو انہوں کی میں پتہ لگا. انہیں کیا بھی جے ہوندہ نا بریلوی, جے ہوندہ تو انہوں پتہ لگ دندہ بھی میری ٹھوکر نال جڑی اینک ٹیڑی ہوئی ہے, ٹوٹی ہے, ضائع ہوئی ہے, ایک عالم نے. تو انہیں صرف معافی نہیں سی منگنی, انہیں منو نمی لے کے دینے. تو تھوڑا جہاں تھلے ہیں معتدل, تو اتنا گزارا کر لیا بھئی چلو حضرت معافی دے وے, میں تکیا نہیں. تے کہندن جے ہوندہ نا کوئی میرا سنگی, انہیں کہنا سی تو راج رکھی کیوں ہے. پریشان تو نہیں بیٹھے ہو. اللہ تو انہوں سلامت رکھے. توحید جڑی ہے اے تلخی نہیں لے آندی, ہاں شرک دے مقابلہ تلخی ہونا چاہیے. غصہ اتھے آوے جتھے کوئی شرک کر رہے ہوئے, غصہ اتھے آوے جتھے سامنے دوسری کو مشرک ویکو, آپس ہی نہیں ہونی سے. ناراض نہیں ہویا میری گل تو؟ اچھا سنیو, میں نے عرض کیا کہ 2 چیزوں سے اعلیٰ ہوتا ہے حسب, یا قرآن سے. اب توجہ رکھنا, میں اسی کے ارد گرد جملہ کعبہ کے حوالے کرنے لگا ہوں. جو یہاں پہ دائیں بھائی علماء بیٹھے ہوں گے, اگلے دنوں دوران مطالعہ جو میرے ذہن میں آیا وہ میں حوالے کرنے لگا. اللہ رب العزت نے جتنے انبیاء کو بھیجا, جتنے انبیاء کو بھیجا, ہر نبی باغات والے علاقے میں, سرسبز علاقے میں, باغات والے ہزاروں انبیاء بنی اسرائیل کے علاقے میں آئے, جہاں باغات ہیں, فلسطین کے علاقے, نہریں, کہیں دریائے فرات, کہیں دریائے دجلہ, کہیں دریائے نیل کی موجیں, کہیں چشمے, کہیں باغات. لیکن جب پیارے آقا کی آمد کا اہتمام فرمانا تھا میرے رب نے, تو حضرت ابراہیم کو حکم دیا ہجرت کیجئے بوادن غیر ذی زر, ویران علاقہ, پتھروں کا علاقہ. نہ دریا ہے, نہ نہریں ہیں, نہ چشمے ہیں, نہ باغ ہیں, نہ سبزہ ہے, پتھر ہی پتھر, زمین بھی پتھر کی, پہاڑ بھی پتھر کے. اور جب بالکل میرے آقا کی آمد قریب آ گئی تو اس وقت جو آبادی تھی ان کے دل بھی پتھر, ان کی زبانوں پہ بھی پتھر, ان کے ہاتھوں میں بھی پتھر, ان کے معبود بھی پتھر.
پتھر ہی پتھر، زمین بھی پتھر کی، پہاڑ بھی پتھر کے، اور سخت نکیلے پتھر، ماحول سارا پتھر، ان کے معبود پتھر، طائف کی وادی میں پتھر ہی پتھر، ان کے ہاتھوں میں بھی پتھر، ان کا ماحول ہی سارا پتھر۔ اللہ تیری حکمتیں ہیں، ہر نبی باغات والے علاقے میں محبوب کو اتنے سخت علاقے میں، اتنا دشوار گزار علاقہ، سب سے کھٹن زمین، سب سے مشکل زمین، اللہ فرماتے ہیں ہاں جس میں جتنی پاور ہو اس سے اتنا کام لیا جاتا ہے۔ اتنا جملہ آہستہ والا تھا نہیں، بارہ کوئی بات نہیں ہو، جس میں جتنی پاور ہو اس سے اتنا کام لیا جاتا ہے۔ حضرت اسماعیل کے گلے پر چھری رکھنی تھی جناب ابراہیم نے، اسی لیے حلم والا دیا۔ محبوب کو پتھروں والے علاقے میں بھیجنا تھا، اس لیے فرمایا انک لعلی خلق عظیم، اخلاق میں میرے محبوب سے آگے کوئی نہیں، اور پھر ان پتھروں والے علاقے میں بھیج کے فرمایا محبوب انہی پتھروں کو تو اب اٹھانا ہے، انہی پتھروں کو تو اونچا کرنا ہے۔ پھر میرے آقا نے انہی پتھروں کو اٹھایا۔ اللہ فرماتے محبوب انہی پتھروں کو اونچا کرنا ہے، انہی پتھروں کو تو سوز دل عطا کرنا ہے، انہی پتھروں کو تو لالا کا جگر عطا کرنا ہے، محبوب انہی پتھروں کو تو ذوق بندگی عطا کرنا ہے، محبوب انہی پتھروں کو تو ہر در سے اٹھانا ہے، ایک در پہ جھکانا ہے، محبوب انہی پتھروں کو تو اونچا کرنا ہے۔ پھر میرے آقا نے ان پتھروں کو اتنا اونچا کیا، اتنا عرفہ کیا کہ زبان نبوت خود بول اٹھی، اب انہیں پتھر نہ سمجھنا، الصحابی کن نجوم، اب انہیں پتھر نہ سمجھنا، خود نہ تھے وہ جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ ان کا حسب اونچا ہوا ہے، ان کا حسب عرفہ ہوا ہے، ان کا حسب بلند ہوا ہے، صحبت مصطفیٰ میں بلند ہوا ہے۔ اور یہ جو لائٹ یہاں پہ روشن ہے، میں نے عرض کیا یہ پلانٹ تک ہے کنیکشن۔ کہاں تک ہے؟ کہاں تک ہے؟ پلانٹ تک ہے۔ یہ ہمارا کنیکشن جو گنبد خضرا تک ہے، یہ صحابہ سے ہو کے جا رہا۔ بولیے بولیے بولیے۔ صحابہ کو درمیان سے نکال دو، آپ دین کی اصلیت ہی نہیں بتا سکتے ہو۔ صحابہ کو درمیان سے نکال دو، آپ دین اسلام کی حقانیت ہی نہیں بتا سکتے ہو۔ صحابہ کو درمیان سے نکال دو، نہ قرآن بتا سکتے ہو، نہ حدیث بتا سکتے ہو۔ بولیے بولیے بولو بولو بولی، محبت سے بولیے۔ میری جان صحابہ کے حق میں، ایمان صحابہ کے حق میں، قرآن صحابہ کے حق میں، دنیا کے سارے غیرت مند انسان صحابہ کے حق میں، گلشن کی بہار صحابہ، روشن مینار صحابہ، مطلع انوار صحابہ، محبوب غفار صحابہ، سنیوں کے دل کی دھڑکن کا ہر وقت قرار صحابہ، کفار کی دکھتی رگ رگ پہ چلتی تلوار صحابہ، صادق اور امین صحابہ، احسن میں حسین صحابہ، وہ دیکھ لو آج بھی روزے میں روزے کے مکین صحابہ، توحید کے دائی صحابہ، آقا کے سپاہی صحابہ، صدیق عمر عثمان علی آپس میں بھائی صحابہ، عباد محمد عربی کے اونچا کردار صحابہ کا، اغیار نے خود تسلیم کیا ہے اعلیٰ معیار صحابہ کا، میں عدیم کروں گا معاشر تک یوں ہی پرچار صحابہ کا، سب کا ہے اعلان یہی میں ہوں حبدار صحابہ کا، فردوس کی اینا چاہتی ہے مجھے ہو دیدار صحابہ کا، دھرتی کے سخت سینے پر ہر آثار صحابہ کا، جہاد بدر اور خیبر میں کچھ دیکھ اشار صحابہ کا، لگتا ہے پیارا مومن کو نعرہ حق چار صحابہ کا۔ اللہ صحابہ سے محبت نصیب فرمائے۔ یہ ایک جملہ میں بولنے لگا ہوں آپ تک، اللہ کرے میں پہنچا ہی دوں۔ کسی بندوں کو آپس میں جب مسائل کی معاملہ بنتا ہے نا، مسئلے پوچھنے کے لیے، تو علماء کے پاس آتے ہیں۔ مثال دیتا ہوں، ایک نمازی دوسرے نمازی سے ایک نماز میں آ کے کہتا ہے وہ میں نے قربانی کا جانور تو لے لیا ہے لیکن اب تذبذب میں ہوں، شش و پنج میں ہوں کہ چلتا ہے تو تھوڑی سی جھول ہے، پتہ نہیں لگے گا نہیں لگے گا، دانت اس کے تھوڑے سے ہلتے ہیں، کسائی نے تو کہا تھا پکا کھیرا ہے، پتہ نہیں اب پکا ہے یا یہ باتیں سننے کو ملتی رہتی ہیں نا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد عید آتی ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ وہ گوشت لے کے آ گیا، کون سا جانور ذبح کیا وہی کر دیا،
تو پریشان تھا کہ پتہ نہیں لگے گا یا نہیں لگے گا؟ وہ کہتا ہے میں پریشان تھا، لیکن میں نے پھر ایک مولوی سے پوچھا، اس نے کہا لگ جاتا ہے۔ تو کیا تیرے پاس دلیل ہے کہ وہ مولوی تھا؟ ہو سکتا ہے ویسے داڑھی رکھی بھی ہو۔ کہتا ہے نہیں، جس مدرسے سے پڑھا ہے نا میں اس مدرسے کو جانتا ہوں، جس مدرسے سے پڑھا ہے میں اس مدرسے کو جانتا ہوں۔ جب اس کی دستار بندی ہوئی میں اس محفل میں موجود تھا، اسے سند دی گئی، میں اس محفل میں موجود تھا۔ پھر اس نے تخصص کیا، وہ مفتی بن گیا۔ جہاں اس نے تخصص کیا میں اس ادارے کو بھی جانتا ہوں۔ پھر اس نے اپنے شعبے میں مہارت حاصل کی، اسے ایوارڈ سے نوازا گیا، میں انہیں بھی جانتا ہوں۔ اس لیے میں نے آنکھیں بند کر کے اس کی بات مان لی اور جانور ذبح ہوتا بھی ہے، ایسا ہونا بھی چاہیے۔ میں مثال میں نے کیوں عرض کی، میرا استدلال ضائع مت کیجئے گا۔ یہ جنہیں دنیا کے ادارے سند دیں، آج کے علماء جنہیں سند دیں، آج کے ادارے اور علماء جنہیں ایوارڈ دیں، ان کی بات آنکھیں بند کر کے مان لیتے ہو نا۔ میں جن کی بات کر رہا ہوں انہیں ایوارڈ دنیا نے نہیں دیے، رب نے دیے۔ کنہوں نے دیے؟ کنہوں نے دیے؟ کنہوں نے دیے؟ رب نے دیے۔ اور پڑھایا مصطفیٰ نے ہے، امتحان بھی رب نے لیا، اور سندیں بھی رب نے عطا کی، اور رب نے ایوارڈ دے کر انہیں پھر قرآن میں درج بھی کر دیا کہ یہ ایوارڈ میں اپنے محبوب کے یاروں کو دے رہا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں التائبون صحابہ، الحامدون صحابہ، السائحون صحابہ، الراکعون صحابہ، الساجدون صحابہ، الصدیقون صحابہ، الصادقون صحابہ، والذین معا صحابہ، اشداء علی الکفار صحابہ، رحماء بینہم صحابہ، تراہم رکعا سجدا صحابہ، یبتغون فضلا من اللہ صحابہ، رضوانا صحابہ، لقد رضی اللہ صحابہ۔ آخری بات کر کے رخصت ہو رہا ہوں۔ یہاں ایک بندہ پڑھا رہا ہو نماز، آپ سارے مجھے سن رہے ہیں جی؟ یہاں کیا پڑھا رہا ہو؟ نماز۔ نماز ہو جہری، جہری بھی سمجھتے، جس میں امام بلند آواز سے قرات کرے۔ چلو تراویح کر لو، کیا کہا میں نے؟ تعداد کو چھوڑو نہ، کر تو لو، وہ تو بعد میں کریں گے نا بات۔ تو وہ جو ہے صاحبان نہیں ہے۔ اللہ، تراویح ایک بندہ پڑھا رہا، امام سے ہو جائے بھول، پیچھے جو 8-10 بندے کھڑے ہیں ان میں سے کوئی حافظ نہیں، انہیں نہیں پتا چلا کہ بھول ہو گئی، غلطی۔ دور ٹوٹیوں پہ ایک بندہ وضو کر رہا ہے، وہ حافظ ہے، اسے پتا چل گیا کہ غلطی، وہ وہاں سے دینا لقمہ، امام لقمہ لے لے تو نماز چھٹی۔ تھوڑا سا بول دو میرے ساتھ۔ وہ نہیں دے سکتا اسے لقمہ، وہ نچلے درجے پر ہے، یہ اونچے درجے پر، یہ اونچے درجے پر ہے جو نماز پڑھا رہا ہے، اور جو وضو کر رہا ہے وہ بھی نچلے درجے پر ہے، وہ اس درجے میں شامل، وہ لقمہ نہیں دے سکتا۔ اور یہ لطف آئے گا آپ کو اس بات پر، اگر یہ پڑھانے والا ہوا نا عالم، یہ لقمہ لے گا ہی نہیں، یہ لقمہ۔ اور اس سے بھی لطف والا جملہ یہ ہے کہ اگر وہ وضو کرنے والا ہوا نا عالم، وہ لقمہ دے گا ہی، وہ لقمہ دے گا ہی نہیں۔ وہ جب شامل ہو جائے گا پھر درجہ برابر ہے۔ یہ درجہ ایسا درجہ بھی نہیں جو فرق ہی رہے، یہ بھی شامل ہو جائے گا۔ یہ جب شامل ہو سکتا ہے پھر یہ دے بھی لے گا۔ یہ معمولی درجے کا فرق ہے تو یہ لقمہ نہیں دے سکتا۔ آج کے بندے میں اور صحابہ و اہل بیت میں درجے کا اتنا فرق ہے کہ ساری کائنات کے ولی اکٹھے ہو جائیں، نہ صحابی کو پہنچتے ہیں نہ اہل بیت کو پہنچتے ہیں۔ جب آج کا بندہ وہاں پہنچ نہیں سکتا تو آج کا بندہ خواہ وہ جیلم کا پلمبر ہو وہ انہیں لقمے بھی نہیں دے سکتے۔
وہ انہیں لکمے بھی لکمے دا مطلب ہے مشورہ دینا، اے ٹوکنا کی مطلب ہے؟ آج دا بندہ تے گوانڈیاں نہیں ٹوک سکدا، اے گوانڈیاں نو کہہ کے ذرا تکیو بھی ہے تو رشتہ اتھے کیوں کیتا؟ وہ کہے گا تو ماما لگ، میری بیٹی میں جتھے مرضی ویاواں، میرا بیٹا میں جتھے مرضی ویاواں، تو ایویں بھی تو مان نہ مان میں تیرا مہمان، تو ایویں وچ مشورے دیتی جانا۔ گوانڈیاں نو تے کوئی مشورے نہیں دے سکدا، علی نو مشورے دیندے ہو، تو اپنی بیٹی عمر نو کیوں دیتی؟ میری بات سمجھ آئی ہے نہیں آئی؟ آج کا بندہ انہیں لکمے اور ٹوک اور مشورے نہیں دے سکتا، وہ حق ہیں، صحابہ بھی حق ہیں، اہل بیت بھی حق ہیں، ہم صحابہ کے بھی غلام ہیں، اہل بیت کے بھی غلام ہیں، بولیے صحابہ کے بھی غلام ہیں، اہل بیت کے بھی غلام ہیں، صحابہ کے بھی نوکر ہیں، صحابہ کو بھی ماننے والے ہیں، اہل بیت کو بھی ماننے والے ہیں۔ ہمارے طبقے میں نہ صحابی کا کوئی انکار کرنے والا ہے، بولو نہ اہل بیت کا کوئی انکار کرنا، اس لیے کہ دونوں کی نسبت حضور سے ہے، دونوں کا تعلق حضور سے ہے، ایک حضور کا گھرانہ ہے، ایک حضور کا یارانہ۔ ہم یارانے کے بھی غلام ہیں، گھرانے کے بھی غلام ہیں۔ وسعت دل ہے بہت، وسعت سارا کم ہے، اس لیے عرض کرنے یہ تڑپنے کی تمنا کم ہے، کیونکہ میں نے آگے سفر پہ جانا ہے۔ میں اصل میں کوئی بھی جو شعر ہے نا وہ ربط کے بغیر میں سنا نہیں سکتا، میں نے وہ ربط کے بغیر میں سنا نہیں سکتا ہوں، انشاءاللہ پھر کبھی سے اللہ راضی، جزاکم اللہ۔